لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، انتہائی دلچسپ معلوماتی پروگرام جس کا نام فرشتوں کی دنیا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ فرشتے ہیں جن کا نام تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے، اور اس فرشتے کا انسان سے گہرا لگاؤ ہے اور واقعات موجود ہیں، ہر بندہ ان کے نام کو جانتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جی ہاں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے یہ جانیں گے، اور وہ کہاں رہتے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں کرامن کاتبین کی، جو اعمالوں کو لکھتے ہیں، یعنی نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں اور بدی کو بھی لکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کے تعلق سے سنیں گے واقعات، وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی کتابت کیسی ہے، ان کے تعلق سے روایتیں، احادیثیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو احادیث پاک سناتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کے برابر قوت سماعت عطا فرمائی ہے، وہ میری قبر پر تا قیامت کھڑا رہے گا، بس جو بھی میرا امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ کہے گا اے احمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص نے ان الفاظ میں درود پاک پڑھا ہے، سبحان اللہ، اور میرے رب نے مجھے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ جی ناظرین، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ درود شریف کی کثرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج جو سلسلے میں ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، جن میں سے ایک انسان کی دائیں جانب رہتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، یعنی رائٹ سائڈ رہتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، اور ایک اس کے بائیں ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ بس جو اس کے دائیں جانب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھی یعنی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے بائیں جانب ہے یعنی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ اپنے ساتھی یعنی فرشتے کی گواہی کے بغیر کوئی برائی کو درج نہیں فرماتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے بائیں ہوتا ہے، اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے آگے چلتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور اگر وہ لیٹتا ہے تو ان میں سے ایک فرشتہ اس کے سرہانے ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے قدموں کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے جدا جدا ہیں، یعنی الگ الگ ہیں۔ انسان کے ساتھ 5 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انسان کے ساتھ 5
فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ 2 فرشتے رات کے ہیں اور 2 فرشتے دن کے ہیں جو روزانہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور 5واں فرشتہ جو کہ رات میں بھی بندے کے ساتھ رہتا ہے اور دن میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محافظ فرشتے 4 ہیں، اس کے پاس 2 فرشتے تو رات کو آتے ہیں اور 2 دن کے وقت آتے ہیں۔ یہ چاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ صحابی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کیسا یقین رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، تیری دائیں جانب وہ نیکیوں پر معمور ہے اور یہ امین ہے بائیں جانب والے کا۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا کہ جب ایک نیکی کرتے ہو تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے، کیا اس گناہ کو لکھ دوں؟ جی ہاں، لیفٹ سائڈ والا فرشتہ جو برائیوں کو لکھتا ہے وہ رائٹ سائڈ والے فرشتے کے تابع ہے، اس کی اجازت کے بغیر گناہ کو نہیں لکھتا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کیا لکھ دوں؟ تو وہ فرشتہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرتا ہے۔ اب دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں لکھ دو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ کیسا برا ساتھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع و انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں ذلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر مقرر ہیں، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ وغیرہ داخل ہونے نہیں دیتا، اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں، یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ کہ یہ کل 10 فرشتے ہیں۔ یہ ایک روایت کے تحت فرمایا گیا کہ کل 10 فرشتے ہیں جو انسان پر مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، ہم نے سنا کرامن کاتبین کے تعلق سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اہم سوال ہے، ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس کے تعلق سے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ وہاں رہتے ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں۔ آئیے سچ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، کرامن کاتبین کہاں رہتے ہیں؟ روایت سنتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کرنے والے دونوں فرشتوں کو لطیف بنایا ہے، حتیٰ کہ ان کو انسان کے دونوں ڈاڑوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا کہ ان کو ڈاڑوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کے لعاب کو ان کی سیاہی بنا رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان کا قلم انسان کی زبان ہے اور سیاہی اس کا لعاب ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لطیف بنایا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں بھی سما سکتے ہیں، ان کا جسم ٹھوس نہیں ہے، اگر ٹھوس ہوتا تو آپس میں ٹکراتا۔ کرامن کاتبین کو سیاہی اور قلم کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا جو قلم ہے وہ بندے کی زبان اور سیاہی بندے کا لعاب ہے۔ جی ناظرین، کرامن کاتبین انسان کی ہر بات کو تحریر فرماتے ہیں۔ آئیے اس کے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا نام قعید ہے۔ کرامن کاتبین انسان کی ہر بات اور چھوٹا بڑا عمل لکھتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی یا بدی کی جو بھی بات کوئی کہتا ہے اسے لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی یہ بات کہ میں نے کھایا، پیا، گیا، اترا، دیکھا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اتنے چھوٹے بھی جملے لکھے جاتے ہیں۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کا قول و عمل سب پیش کیا جاتا ہے، تو جو کچھ نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو تحریر کر دیا جاتا ہے اور باقی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب اپنے مرض میں کراہتا ہے، آہ او کی آواز اس طرح نکالتا ہے، یا اس کو جو شدید تکلیف درپیش ہوتی ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو پیارے ناظرین اس کو بھی کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ مریض کا کراہنا اور آہ بھرنا بھی لکھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، کہ مریض کا کراہنا اور آہ بھرنا بھی یہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اور کرامن کاتبین کے لکھنے کا جو دستور ہے وہ عجیب ہے، ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت احناف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں جانب والے پر امیر بھی ہے۔ جی ہاں، ہم نے بھی روایت سنی تھی، مگر یہ قرآن پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ لیفٹ سائڈ والے کا امیر ہے، یعنی اس کا ہیڈ ہے، اس کا نگران ہے۔ اگر انسان گناہ کرے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لے تو اسے یہ گناہ لکھنے سے منع کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، گناہ ہو جانے کے بعد اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر وہ انسان اپنے گناہ پر اڑا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے تو اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ جب گناہ نہیں لکھا جاتا، کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لے اور نیکی کرے تو اس کا گناہ تب بھی نہیں لکھا جاتا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضمن میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تو ایسوں کی برائی کو اللہ بھلائی سے بدل دے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو ایسوں کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی میں بدل دے گا۔ جی ناظرین، جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے کیا اپنے پرچے اور اپنے رجسٹروں کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتے سے کہا جاتا ہے اب ٹھہر جا، اس کا اعمال نامہ لپیٹ دے۔ اب ٹھہر جا اور اس کا نامہ اعمال لپیٹ دے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں، مجھے کیا معلوم، شاید
یہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے اسے لکھ دوں، سبحان اللہ، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فرشتے یہ کس قدر ہماری نیکیوں کو لکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ انسان کو نیکی کے معاملے میں آخری سانس تک مہلت دی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ شاید کوئی نیکی کر لے لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ جب انسان گناہ کر لے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت دوبارہ بیان کی جاتی ہے، فرمایا کہ دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا سردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بندہ ایک نیکی کرے اور اس کے لیے کتنی نیکی لکھی جاتی ہیں؟ فرمایا گیا کہ اس جیسی 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اسے لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے رک جاؤ، تو وہ 6 یا 7 گھڑیاں رک جاتا ہے۔ بس اگر وہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لے تو اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ ایک بڑی ہی پیاری روایت اور خدائے رحمان کی رحمت کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو عمران جونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ فرشتے ہر شام عصر کے بعد پہلے آسمان میں اپنے لکھے ہوئے اعمال ناموں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو ایک فرشتہ کرامن کاتبین سے کہتا ہے اس اعمال نامے کو پھینک دے۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دے، تو یہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے متعلق افراد نے نیکی کی بات کہی تھی اور ہم اس کے محافظ تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ جی ناظرین، بڑی غور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جس میں میری رضا شامل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی درس حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اعمال کو قبول کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو انسان کی ظاہری اعمال کا علم ہوتا ہے، جبکہ باطنی اعمال کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کی بو مقرر کر رکھی ہے، جس کے باعث فرشتے جان لیتے ہیں کہ کون سا باطنی عمل نیک ہے یا بد ہے۔ جی ہاں ناظرین، اعمال کی بھی بو ہوتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی روایت میں سنا۔ تو ناظرین، اچھی نیتیں کرنی چاہیے اور اپنے ذہن کو پاک صاف و شفاف رکھنی چاہیے، اور بری باتیں، برے اعمال کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ FGN چینل دیکھتے دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔